دنیا کے نقشے پر ایک شہر ایسا بھی ہے جو صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا بلکہ خیالات، سوالات اور سوچ سے تعمیر ہوا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں انسان نے پہلی بار یہ سوال پوچھا، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، اور میں کیسے جینا چاہتا ہوں۔ یہ شہر ہے ایتھنز۔ آج ہم جس آزادی، علم، قانون اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان سب کی پہلی سانس اسی سرزمین پر لی گئی۔ ایتھنز صرف یونان کا دارالحکومت نہیں بلکہ یہ انسانی شعور کا دارالحکومت ہے۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ایس جے ہسٹری ہب۔ اگر آپ ایتھنز کی گلیوں میں خاموشی سے چلیں تو آپ کو آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ آوازیں لوگوں کی نہیں، ٹائمز کی ہیں۔ ہر پتھر، ہر ستون، ہر ٹوٹا ہوا مجسمہ ایک سوال پوچھتا ہے، کیا تم نے سیکھا یا صرف دیکھا؟ ایتھنز دیکھنے کا شہر نہیں، یہ سمجھنے کا شہر ہے۔ یہاں تاریخ کتابوں میں نہیں، زمین میں دفن ہے۔ ایتھنز صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک حکمت عملی تھی۔ ایک طرف سمندر، دوسری طرف پہاڑ، درمیان میں انسان۔ یونانیوں نے جان لیا تھا کہ تجارت، علم اور سفر قوموں کو جوڑتے ہیں۔ ایتھنز کی بندرگاہ پیرائیوس نے اسے دنیا سے جوڑا۔ یہاں خیالات بھی آتے تھے اور سوال بھی۔ ایتھنز کی کہانی کسی بادشاہ کے محل سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایک پہاڑی سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 3000 سال قبل مسیح جب دنیا کے بیشتر حصے اندھیرے اور خوف میں ڈوبے ہوئے تھے، تب ایتھنز میں انسان شہر بسانا سیکھ رہا تھا۔ یہاں لوگ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ بہتر زندگی کے لیے جمع ہوئے۔ یہ شہر دیوی ایتھینا کے نام پر رکھا گیا جو دانائی، عقل اور حکمت کی علامت تھی۔ یونانیوں کا ماننا تھا کہ طاقت سے زیادہ اہم دانش ہے۔ ایتھنز کے وسط میں ایک پہاڑی ہے جو آج بھی خاموشی سے ہزاروں سال کی تاریخ سمیٹے کھڑی ہے۔ یہ ہے ایکروپولس۔ جب سورج کی پہلی کرن اس پہاڑی پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ماضی جاگ اٹھا ہو۔ ایکروپولس پر واقع پارتھینون صرف ایک مندر نہیں تھا، یہ یونانی ذہن کا عکس تھا۔ ہر ستون ایک حساب سے کھڑا ہے، ہر زاویہ ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ یہ عمارت ہمیں بتاتی ہے کہ حسن ترتیب سے جنم لیتا ہے۔ ایتھنز نے دنیا کو ایک انقلابی خیال دیا، حکومت عوام کی ہونی چاہیے۔ یہاں پہلی بار بادشاہ کے بجائے عوام نے فیصلہ کیا۔ لوگ کھلے میدانوں میں جمع ہوتے، بحث کرتے، اختلاف کرتے اور پھر قانون بناتے۔ یہ آسان نہیں تھا، غلطیاں بھی ہوئیں، مگر بولنے کا حق چھینا نہیں گیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آج کی دنیا کی جمہوریت کھڑی ہے۔ ایتھنز میں قانون خوف سے نہیں، اخلاق سے چلتا تھا۔ یہاں انصاف صرف سزا نہیں، سبق تھا۔ غلطی پر سوال کیا جاتا، وجہ پوچھی جاتی اور اصلاح کی کوشش کی جاتی۔ یہ سوچ آج کے عدالتی نظام کی بنیاد بنی۔ ایتھنز کا شہری صرف ووٹر نہیں تھا، وہ ذمہ دار فرد تھا۔ اسے سکھایا جاتا تھا کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ وہ فوجی بھی تھا، جج بھی اور قانون ساز بھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایتھنز میں شہری ہونا فخر کی بات تھی۔ ایتھنز کی گلیوں میں ایک شخص ننگے پاؤں گھومتا تھا، نہ محل، نہ فوج، نہ دولت، صرف سوال۔ اس کا نام تھا سقراط۔ وہ لوگوں سے پوچھتا، تم جو جانتے ہو کیا واقعی جانتے ہو؟ اس نے سکھایا کہ سوال کرنا بغاوت نہیں بلکہ شعور ہے۔ سقراط کو زہر دیا گیا مگر اس کے سوال آج بھی زندہ ہیں۔ سقراط کے شاگرد افلاطون نے علم کو محفوظ کیا۔ اس نے دنیا کی پہلی باقاعدہ اکیڈمی قائم کی۔ افلاطون کا شاگرد ارسطو نے سوچ کو نظم دیا۔ سائنس، منطق، اخلاقیات، سیاست، یہ سب ارسطو کی تحریروں سے گزر کر آج تک پہنچے۔ اگر ایتھنز نہ ہوتا تو شاید یورپ کی یونیورسٹیاں بھی نہ ہوتی۔ ایتھنز میں تھیٹر تفریح نہیں تھا،
یہ سماج کا آئینہ تھا۔ ڈراموں میں انسانی غرور، غلطی اور انجام دکھایا جاتا۔ لوگ ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے اور سیکھتے بھی تھے۔ یہی فن انسان کو انسان بناتا ہے۔ وقت بدلا، رومی آئے، بازنطینی دور آیا، عثمانی سلطنت آئی، ایتھنز کمزور ہوا مگر ختم نہیں ہوا، کیونکہ شہر دیواروں سے نہیں خیالات سے زندہ رہتے ہیں۔ ایتھنز نے جنگیں بھی دیکھیں اور شکست بھی، طاقت آئی، غرور آیا اور پھر زوال۔ یہ تاریخ کا اصول ہے کہ جب سوالات کرنے والوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تو سلطنتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایتھنز ٹوٹا مگر سیکھ گیا۔ ایتھنز میں تعلیم روزگار کے لیے نہیں، کردار کے لیے تھی۔ بچوں کو صرف لکھنا نہیں، سوچنا سکھایا جاتا تھا۔ استاد حکم نہیں دیتا تھا، رہنمائی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایتھنز کے نوجوان صرف طاقتور نہیں، باشعور تھے۔ اکثر تاریخ خاموش رہتی ہے عورت کے بارے میں، مگر ایتھنز میں عورت سماج کی خاموش ستون تھی۔ وہ گھر سنبھالتی، نسلیں سنوارتی اور تہذیب منتقل کرتی۔ اگرچہ سیاسی حقوق محدود تھے مگر سماجی اثر گہرا تھا۔ کوئی بھی تہذیب عورت کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ ایتھنز ہمیں یہ سبق دیتا ہے، طاقت وقتی ہوتی ہے مگر علم ہمیشہ رہتا ہے۔ قومیں تلوار سے نہیں، سوچ سے بنتی ہیں، اور جو قوم سوال کرنا چھوڑ دے وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتی ہے۔ ایتھنز ایک شہر نہیں، یہ انسان بننے کی تربیت گاہ ہے۔ آج کا ایتھنز ایک زندہ شہر ہے۔ میٹرو بازار، سیاہ جدید عمارتیں اور ان سب کے اوپر ایکروپولس خاموش نگران۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ ایتھنز ہم سے کچھ مانگتا نہیں، صرف یاد دلاتا ہے کہ سوچو، سوال کرو اور سچ کے ساتھ کھڑے رہو، کیونکہ جو قوم سوچنا چھوڑ دے وہ صرف زندہ رہتی ہے، جیتی نہیں۔ ایتھنز ایک شہر نہیں، یہ انسان ہونے کی ذمہ داری ہے۔ آج کی دنیا ٹیکنالوجی سے بھری ہے مگر سوال سے خالی۔ ایسے میں ایتھنز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رفتار سے زیادہ سمت اہم ہے۔ یہ شہر ماضی نہیں، آئینہ ہے۔